شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت زیادہ اقوال مشہور ہو گئے، اور بہت زیادہ باتیں ایسی ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ جن کو آج ہم اپنا عقیدہ بنا بیٹھیں گے۔ بہت کثرت کے ساتھ ہمارے درمیان وہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں، جبکہ اگر ان کا علمی جائزہ لیا جائے تو ان باتوں کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے، اور صراحتاً وہ باتیں ایسی لگتی ہیں کہ کوئی ایسا جاہل انسان کہہ رہا ہے جس کو علم سے یا دین کے مزاج سے بالکل شغف نہیں ہے۔ اور آج ان کے حوالے سے جو کرامات بیان کی جاتی ہیں، جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، وہ ایک ہی کتاب ہے جس کا نام ہے بہجت الاسرار۔ یہ ایک ہی کتاب ہے، اسی میں ساری باتیں آئی ہیں، اسی سے ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، چاہے وہ ان کا قول جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، یا میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، یا پوری دنیا میں میرا مرید جہاں کہیں پریشان ہو مجھے پکارے تو میں اس کے لیے مدد کے لیے جاتا ہوں۔ یہ جتنے اقوال آج ہم اپنے بیانات میں، محافل میں، سوشل میڈیا پر سنتے ہیں، ان اقوال کا تعلق اسلام سے بالکل نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی، نہ یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے قرآن پاک میں کہ جب بھی کوئی بات بیان کی جائے تو اس پر ہمیشہ تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہونی چاہیے۔ جیسے مختلف قوموں کی نظریات، مختلف قوموں کے عقائد اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، گنتی کے دن ہوں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، گنتی کے دن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ انہیں سمجھائیے، جواب دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے اس بات پر کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ اللہ نے تمہیں کوئی وعدہ دے رکھا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر بڑھ چڑھ کر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے، خود یقین نہیں ہے تمہیں کہ یہ بات حقیقت پر ہے کہ نہیں ہے، لیکن تم اللہ کی طرف سے یہ باتیں منسوخ کیے جا رہے ہو کہ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو قرآن پاک ہمیں ایک مزاج بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی بات بیان کی جائے گی تو اس پر دلیل ہونی چاہیے، دلیل یا تو قرآن میں ہو یا احادیث صحیح ہمیں موجود ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس مزاج کی آیتیں بہت ساری ہیں قرآن پاک میں، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کے مقابلے پر نہیں آ سکتا ہے۔ جو یقینی بات ہوتی ہے اس کو حق کہتے ہیں، اس کے مقابلے پر گمان نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ عقیدے پڑھ رہے ہو، یہ باتیں پڑھ رہے ہو؟ لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ان کے عقائد، ان کے نظریات تھے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن ہمیں یہ مزاج بتاتا ہے کہ اگر آپ نے دین میں کوئی عقیدہ ظاہر کرنا ہے، کوئی بات ظاہر کرنی ہے، تو اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہونی چاہیے۔ اگر قرآن میں یا احادیث میں دلیل نہیں ہے تو وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں بن سکتی بات، اور وہ ہمارے عقائد نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ عقائد ہوں یا دینی معاملات ہوں وہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے بیان فرمائے گئے۔ اگر اس کے بعد کوئی بات آتی ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرامات بیان کی جاتی ہیں، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ فضائل سارے کے سارے جتنی بھی روایات باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب تقریباً جھوٹی ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ہوں گی بھی صحیح اور ہیں بھی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت نیک، متقی، پرہیزگار، ایک بہترین عالم، مفسر، محدث گزرے گئے۔ باقاعدہ آپ نے دین کا کام کیا، ان کے شاگردوں نے جنگوں میں شرکت کی گئے، اور باقاعدہ مدرسے کا اہتمام کر کے طلبہ کو پڑھانا یہ ان کا شغف رہتا تھا۔ لیکن ان کے حوالے سے جو کرامات، اور اتنی کثرت کے ساتھ کرامات کے اس کا شمار نہیں ہے، اور وہ ساری کرامات کہاں سے لی گئی ہیں؟ ایک ہی کتاب ہے جس کا نام ہے بہجت الاسرار، یہ لکھی ہے علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بھی ایک عالم دین تھے، اچھے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی بات کہیں سے آ رہی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو قبول کریں گے، اگر مخالف ہوگی تو ہم پر اس کو چھوڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ ان واقعات کو ہم پڑھتے ہیں، کہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم اللہ کے ولی کی گردنوں پر ہے، کہیں فرما رہے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، کئی فرما رہے ہیں کہ میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، کئی وہ فرماتے ہیں کہ جناب میں جب میرا مرید مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے جاتا ہوں۔ یہ ساری باتیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، اول تو وہ اس سے بالکل بری و ذمہ گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں میں شغف نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو کتاب ہے بہجت الاسرار،
اس کتاب کے بارے میں علماء کرام کے سب کے کامنٹس موجود ہیں، امام ذہبی سے لے کر ابن حجر اسقلانی تک، جتنے محدثین محققین کو آپ پڑھ لیجئے، اسماء الرجال کے علماء کو پڑھ لیجئے، تمام کے تمام علماء اس بات کا انکار کر کے گئے ہیں یہ جو بہجت الاسرار نامی کتاب لکھی گئی اس میں آگے پیچھے کی باتیں شامل کر دی گئی ہیں، بہت زیادہ خرابیاں اس کے اندر لازم کر دی گئی ہیں، اس لیے ایک ہی کتاب سے ان کی کرامات بیان کی جاتی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں علماء کرام کیا کہہ کر گئے ہیں آپ وہ سماعت کر لیجئے اور پھر آپ فیصلہ کر لیجئے۔ امام ذہبی کو پڑھیے، امام ذہبی اپنی کتاب معرفت القراء اس میں ارشاد فرماتے ہیں جمع اخبارہ و مناقبہ فی نحو من 3 مجلدات وکتب فیہا وکتب فیہا عمن اقبل و ادبر، فرمایا کہ اس 3 جلدیں لکھی گئی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب پر، اور اس میں ان کے خبریں، ان کی مناقب، فضائل، کمالات بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں آگے پیچھے کی باتیں بیان کر دی گئی ہیں، الٹی سیدھی باتیں بھر دی گئی ہیں، کوئی خیال نہیں کیا۔ فراج علیہ فیہا حکایات کثیرۃ مکذوبۃ، اور فرمایا کہ اتنی شدت کے ساتھ اس کے اندر حکایات کثیرہ مکذوبہ، جھوٹی حکایات بیان کی گئی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے امام ذہبی 8ویں صدی کے عالم ہیں، اور وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور بہت بڑے اتھارٹی ہیں حدیث کے معاملے میں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کتاب پر اعتبار نہ کیا جائے، اس کتاب کے اندر الٹی سیدھی باتیں بھر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد آئیے خود امام ذہبی اپنی دوسری کتاب سیر اعلام النبلاء میں ارشاد فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں لیس فی کبار المشائخ من له احوال و کرامات اکثر من الشیخ عبد القادر، وہ کہتے ہیں کہ مشائخ میں سے کسی کے اتنے حوال اور کرامات نہیں بیان کی گئیں جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سے زیادہ ہو، ایسی کسی کی بیان نہیں کہیں، لیکن کثیر منہا لا یصح، لیکن اس میں سے کثیر روایات، کثیر باتیں ایسی ہیں جو بالکل درست نہیں ہیں، وفی بعض ذالک اشیاء مستحیلہ، اور بعض باتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا نہ سر نہ پیر، بالکل محال باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، یہ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ عماد الدین ابن کثیر المتوفی 774 ہجری اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ارشاد فرماتے ہیں وفی زہد کثیر، بڑے زاہد تھے، وَلَهُ احوال صالحۃ و مکاشفات، بہت نیک شخص تھے، ولی اتباعہ و اصحابہ فی مقالات، اور ان کے متبعین نے، ان کے اصحاب نے، ان کے بعد والوں نے ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں، وَيَذْكُرُونَ عَنْهُ أَقْوَالًا وَأَفْعَالًا وَمُكَاشَفَاتٍ، اور فرمایا کہ انہوں نے ان کے اقوال، افعال اور ان کی روحانی باتیں بھی ذکر کی ہیں، اکثرها مغالات، اکثر باتیں غلو پر مبنی ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، اور ان باتوں کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی المتوفی 795 ہجری وہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں وکان شیخ عبد القادر رحمہ اللہ فی عصرہ معظما یعظمہ اکثر مشائخ الوقت من العلماء والزہاد، ان کے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء بڑی تعظیم کیا کرتے تھے ان کے، وَلَهُ مناقب وکرامات کثیرۃ، اور ان کی کئی کرامات بھی ہیں، اور ولیکن قد جمع المقری ابو الحسن الشتنوفی المصری، اس کتاب میں ان کے مناقب لکھے گئے، ومناقبہ 3 مجلدات، اور 3 جلدوں پر یہ لکھی گئی ہے، وکتب فیہا الطم والرم، اور الٹی سیدھی نجاست غلاظتیں اس کے اندر بھر دی گئی ہیں، عقائد خراب کرنے والی باتیں بھر دی گئی ہیں، وکفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اور فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ اس کے بعد آئیے علامہ ابن الجزری المتوفی 833 ہجری وہ ارشاد فرماتے ہیں قال الذهبی، امام ذہبی کے حوالے سے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں وکان ذا غرام بالشیخ عبد القادر الجیلی جمع اخبارہ و مناقبہ فی نحو من 3 مجلدات، 3 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب لکھی گئی جس میں ان کے مناقب بیان کیے گئے ہیں، وکتب فیہا عمن اقبل و ادبر، اور آگے پیچھے کی باتیں بیان کر دی گئی ہیں اس میں، فراج علیہ فیہا حکایات کثیرۃ مکذوبۃ، اور اس کے اندر کثیر حکایتیں مکذوبہ، جھوٹی روایات موجود ہیں، حکایات موجود ہیں۔ قلت، میں کہتا ہوں وَهَذَا الْكِتَابُ مَوْجُودٌ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بِالْقَاهِرَةِ، اور یہ کتاب اب بھی موجود ہے۔ پھر امام ذہبی کا قول علامہ ابن الجزری لے کر آئے، اور اس کے بعد ابن حجر اسقلانی، کون نہیں جانتا ابن حجر اسقلانی کو، بڑا نام ہے، بہت بڑی اتھارٹی ہے حدیث کے معاملے میں، آپ ان کی بات سنیے ذرا، آتے ہیں وَذَكَرَ فِيهَا غَرَائِب وَعَجَائِب، اور بڑی عجیب و غریب باتیں اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں کتاب کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے، جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَطَعَنَ النَّاسِ فِي كَثِيرٍ مِّنْ حِكَایَاتِهِ وَمِنْ أَسَانِیدِهِ فِيهَا، اور کثیر علماء کرام نے اس کی حکایت اور اس کی سندوں کے بارے میں کلام کیا ہے اور طعن و تشنیع کی ہے۔
اب دیکھ لیجئے امام ذہبی سے لے کر ابن حجر اسقلانی تک جتنے محدثین ہیں، اکابرین ہیں، محققین علماء ہیں، سب رد کر چکے ہیں کہ جناب بہجت الاسرار نامی کتاب کا تعلق شیخ عبد القادر جیلانی کے فضائل و مناقب سے نہ رکھا جائے، اور بالکل ان کو اس سے بری ذمہ قرار دیا جائے، اس لیے کہ اس میں وہ باتیں آ گئی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اور خود امام ذہبی کہتے ہیں فیہ حکایات کثیرۃ مکذوبۃ، کثیر جھوٹی حکایات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ ہوا یہ کہ جب وہ جھوٹی حکایات ہمارے تک آئیں، اس کی اردو ترجمے ہوئے، وہ لوگوں میں عام ہو گئے، اور ہمیں فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے باتیں مل گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامات، دیگر صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام کی کوئی کرامات نہیں، یعنی مولا علی کے حوالے سے بھی کوئی اتنی کرامات فضائل نہیں آ رہے جتنی کرامات جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آ رہی ہے۔ تو یہ باتیں جھوٹی ہیں جو ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، اور ان کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ساری عبارتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، امام ذہبی کی، علامہ ابن رجب حنبلی کی، علامہ ابن الجزیری کی، ابن حجر اسقلانی کی، جتنی کتابوں کو آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، سب کے سب مفسرین، محدثین، محققین، علماء کرام اس کتاب کا انکار کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اعلیٰ شخصیت تھے، بہت زیادہ نیک و پرہیزگار متقی تھے، بہت بڑا دین کا کام بھی انہوں نے کیا، ان کے شاگردوں نے جنگوں میں شرکت بھی کی گئے، ان باتوں کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ان کے فضائل و مناقب جو ہمارے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں تقریباً، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے ہی ان سے محبت رکھنا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، انہوں نے جو ہمیں دین سکھایا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرنا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔